بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا، روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انہیں انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، ان پر نہ تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ جی سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں اور ایک رکوع۔ حدیثوں میں سورہ فاتحہ کی بہت فضیلتیں اور بہت نام آئے جو سورہ فاتحہ کی فضیلت یا اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ کو پورے قرآن پاک کا خلاصہ قرار دیا گیا ہے، یعنی مقدمۃ القرآن ہے یہ، قرآن پاک کا تعارف اور اس کے مضامین کا اجمال سورہ فاتحہ میں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے گویا تقریباً 8 مضامین اجمالاً بیان کیے ہیں۔ تو جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ تو جو شخص سورہ فاتحہ پر عمل کر لے اس کے لیے اللہ پاک جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ اس کا ایک نام تو ہے فاتحہ۔ تو اس کے ناموں اور اس کے مضامین اور اس کی تفسیر سے پہلے جو قرآن پاک کی تلاوت کے آداب ہیں وہ گوش گزار کرتے ہیں مختصراً۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگیں، یعنی تعوذ پڑھیں۔ تعوذ کا معنی پناہ طلب کر۔ قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں کئی طرح کی شرارتوں اور آزمائشوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو چنانچہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا سورہ نحل میں حکم ہے۔ تعوذ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک قسم ہے۔ سب سے پہلے آسان ذکر تو زبانی ذکر ہے، ان میں کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذکر کی تو ویسے بھی بہت فضیلت ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِهِ فِي مَلَئٍ هُمْ خَيْرٌ مِّنْهُ، کہ جو بندہ مجھے مجلس میں ذکر کرے گا تو میں اسے بہتر مجلس میں، یعنی وہ انسانوں کی مجلس میں ذکر کرے گا، میں اس کا فرشتوں کے ذکر مجلس میں ذکر کروں۔ بہرحال ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، لسانی بھی۔ تو یہ ذاکرین شاغلین بتلاتے رہتے ہیں۔ تسبیح یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ کہنا کہ اے اللہ تو ہر شریک سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ ذکر کی ایک قسم تحمید ہے، یعنی الحمدللہ کہنا کہ اے اللہ تمام تعریفوں کا مستحق تو ہی ہے، تمام طرح کے، ہر طرح کے انعامات دینے والا اور ان کو وجود دینے والا تو۔ تو نماز میں بھی الحمدللہ رب العالمین یہ تسبیح اور اس کے بعد تحمید، ربنا لک الحمد بھی کہتے ہیں ہم نماز میں، کہ اللہ تعریف تیری ہی ذات کے لیے خاص ہے۔ تو اللہ کی تعریف یہ بھی بلند ذکر ہے۔ اور تکبیر، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کسی کے لیے بڑائی نہیں۔ اس کا بھی حکم ہے کہ اللہ کی بڑائی عظمت کا اظہار کرو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو۔ تو نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی تکبیرات انتقال کے لیے یہی لفظ ہے نماز میں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے وقت اللہ اکبر کو ہی دہرایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ذکر ہے۔ اسی طرح تحلیل لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا و تنہا ہے۔ تو یہ تحلیل ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ اور حوقلہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ذکر کی ایک قسم، یہ بھی توحید کا کلمہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، مسلم شریف میں یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتا ہے، برائیوں سے باز رہنے اور نیکی کو انجام دینے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممکن ہے، اس کا یہ معنی۔ بہرحال یہ کلمہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور ذکر کی ایک قسم ہے حسب اللہ، یعنی جس کے ذریعے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، جیسے حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہر مشکل وقت میں اس کلمہ کا ورد خیر و برکت کا باعث ہے۔ دیکھیں غزوہ احد سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے، وہاں جب صحابہ کو مشکلات پیش آئیں تو انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز۔ اور سورہ توبہ میں تو حکم ہے، وَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آپ کہہ دیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی معبود برحق اور میرا اسی پر بھروسہ ہے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مزمل میں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یعنی اپنے رب کا ذکر کرو۔ اور سورہ علق میں اللہ فرماتے ہیں، بلکہ پہلی وہی بھی اللہ کے نام بسم اللہ کی آئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ اس پروردگار کا نام لے کر پڑھیں جس نے پیدا کیا۔ ہر اچھا کام کرتے وقت بسم اللہ کہنا یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کی بڑی فضیلت۔ استعانت یہ بھی ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر، جیسے ہم نے ابھی پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین،
کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسباب کے بغیر مدد صرف اللہ کی ذات کرتی ہے، یہ معنی ہے والمستعان، مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ ما تحت الاسباب، اسباب کے ساتھ ہم بھی یا انسان بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اس کا حکم بھی ہے نیکی پر تعاون کرو، تعاون اور بر والتقوی، تقوی پر تعاون کرو، وہ بھی اسباب بھی دراصل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح تبارکہ، یہ بھی ذکر کے الفاظ ہیں، جیسے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سورہ مومنون میں آتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن جیسی عظیم الشان نعمت نازل کی۔ تو اس کا معنی برکت، برکت کا معنی ایسا اضافہ جس میں پاکیزگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھی جائے تو کیا کہے؟ بارک اللہ، اللہ برکت عطا کرے۔ تو یہ بھی ذکر ہے، بارک اللہ کہنا، اچھی چیز کو دیکھنا اور اس میں برکت کی دعا دینا۔ اور ایک قسم ذکر کی تعوذ، اعوذ باللہ کہنا، تو قرآن و سنت میں اس کے مختلف الفاظ ہیں۔ قرآن جب پڑھو تو اللہ کا ذکر تعوذ کی صورت میں یوں کرو، اعوذ باللہ من الشیطان۔ تو بہرحال اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی کام ہو، آپ کو پتہ ہے خیر کا کام، اس میں شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے، جی، اور قرآن سے تو وہ ویسے ہی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کے شر اور فتنے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا جی، ہے، اور انسان کی ساری صلاحیتوں پر حملہ آور ہوتا ہے جو حصول علم کے لیے اللہ نے تخلیق کی۔ تو اور نفس امارہ، وہ بھی انسان کو بے راہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان بھی۔ تو شیطان شطن سے ہے، شطن کا ایک معنی ہے دوری، وہ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے اس کو رجیم یا مردود یا لعین کہتے ہیں۔ دوسرا معنی ہلاکت ہے، تو کیونکہ اپنے تکبر کی وجہ سے یا غرور کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے۔ تو شیطان ہر اچھے کام میں دخل اندازی کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی ہے۔ یہ پہلی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پہلی آیات کے نزول سے متصلہ اسی دن جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھا دیا گیا۔ پھر سورہ فاتحہ کی تعلیم دی گئی اور وضو کا طریقہ بتلایا گیا، پھر آپ کو نماز کے لیے کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا۔ وہی سے یہ ثابت جی، ہے کہ وحی کے دوسرے دن روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے نماز با جماعت ادا فرمائی، آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت خدیجہ اور حضرت زید بن حارثہ۔ بہرحال قرات کے علاوہ باقی عبادات یا نیک کام، اچھے کام شروع کرتے ہوئے تو بسم اللہ پڑھنی، لیکن قرآن پاک کی تلاوت اور قرات سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا بھی اصل میں انسان کی زبان جو غیبت، غلط باتوں سے اکثر ناپاک رہتی۔ امام جعفر صادق، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے پہلے زبان کا پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے امام جعفر صادق کہتے ہیں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ کے الفاظ جو ہے وہ کیا ہیں، وہ بتلائے گئے ہیں کہ
میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں اس شیطان سے جو گمراہ ہے، لعین ہے، لعیم ہے، رجیم ہے، قادر ہے، دھوکے باز ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ نبی الاسلام جب حضرات حسنین کریمین کو دم کرتے تھے تو یہی الفاظ ادا فرماتے تھے، نظر بد کا دم، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے اور ہر کیڑے سے اور ہر نظر بد لگانے والی آنکھ سے۔ تو یہ مختلف مواقع ہیں تعوذ کے پڑھنے کے۔